operations of Israel. الحمدللہ آپ لوگوں کا جو تجربہ ہے پچھلے چند دہائیوں سے، آپ نے اپنے اس تجربے سے ثابت کیا ہے کہ فین انڈسٹری نے ترقی اپنے زور بازو پہ کی ہے، اور چائنا جیسے ملک کی جو آنسلاٹ ہے اس کو بھی آپ نے روکا ہے اور اپنی ایکسپورٹ بھی بڑھائی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ ان کی ترقی میں آپ لوگوں کو جو حصہ ہے اس کی ریکگنیشن کے لیے ہم یہاں ہیں۔ یہ جو لیکچر ہے نا، یہ کہ یہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، بٹ انفارچونیٹلی گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی نمایاں چیز نہیں ہے جو ہم آپ کے سامنے بڑا علم بلند کر کے کہیں کہ جناب ہم یہ اچھا کام کیا، وہ اچھا کیا۔ فرینکلی ہمارے سے بہتر آپ کا کام کر رہے ہیں۔ اس سبمیشن سے سٹارٹ کرتے ہوئے جب میں نے ٹیک اوور کیا سیکرٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تو کوئی 18-20 ادارے ہیں ہماری منسٹری میں۔ وہ ریسرچ کے ادارے گورنمنٹ نے کروڑوں روپیہ لگا کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرینکلی میری بھی 30 سال کی نوکری کے بعد پہلی دفعہ میں نے کہیں جا کے چند ایک دیکھے کہ یہ بھی فیسلٹی ہمارے ملک میں موجود ہے۔ تو ہمارا یہ جو مقصد ہے، ہمارے 2 کلیگ یہاں بیٹھے ہیں منسٹری میں، میں نے سیل بنایا کمرشلائزیشن سیل جس کو نام دیا، ان کو بھی یہ ٹاسک دیا کہ یہ انڈسٹری کے ساتھ جا کے مل کے بیٹھے، ان کو بتائیں کہ گورنمنٹ کی کیا کیا فیسلٹیز موجود ہیں، ان کے ایشوز اور پرابلمس کیا ہیں، اور ہمارے ادارے کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، یا ہمارے اداروں میں اندر اگر کوئی کوتاہیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری جو کیپیسٹی ہے ان سے کہ اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کیا ضروریات ہیں۔ اسی چیز کا احساس کرتے ہوئے یہ جو پروگرام ہے TRDA، یہ بھی اسی لیے ترتیب دیا گیا 5-7 سال پہلے کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں 3 ادارے ہیں جو بیسیکلی ٹریڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو ڈیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ادارہ ہے وہ تو ہمارا ہے پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی، جو کہ اسٹینڈرڈ لے ڈاؤن کرتا ہے۔ یہاں ان کے ریپرزینٹیو ڈاکٹر شہزاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر کوالٹی کنٹرول کے سلسلے میں ان کی مختلف ریکوائرمنٹ ہے، کنفرمٹی اسیسمنٹ۔ وہ جب میں نے ٹیک اوور کیا تو شروع میں آپ کی فین انڈسٹری کے لوگوں کا بھی ایشو، انہوں نے کچھ یک طرفہ ایک نوٹیفیکیشن نکال دی ہوئی تھی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس نوٹیفیکیشن کو وقتی طور پہ سسپینڈ کیا، لیکن بعد میں بے شمار دفعہ یہ میرے ساتھ یہ ذکر اس چیز کا ہوتا رہا ہے کہ ضرورت ہے فین انڈسٹری کے اندر اسٹینڈرڈائزیشن لانے کی، کوالٹی کنٹرولز کی اور کنفرمٹی اسیسمنٹ کی، کیونکہ جب تک وہ نہیں کریں گے آپ کی انڈسٹری ایک لیول جہاں تک پہنچی ہوئی ہے اس سے آگے گرو نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن یہ کرنا چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں طے کر کے، وہ جو وینڈر انڈسٹری آپ چھوٹے چھوٹے گھروں میں یا گلیوں میں بازاروں میں جو آپ کہتے ہیں کہ جو ان کے بھی ایشوز ہیں، مسائل ہیں، لیکن ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے۔ ساری دنیا میں یہ وینڈر انڈسٹری، آٹو موبائل انڈسٹری آپ چلے جائیں تو جگہ جگہ وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹینڈرڈز اور کوالٹی کنٹرول کو آپ چھوڑ دیں، آپ کہیں کہ جناب یہ گلی محلے میں جو بنا رہا ہے اس کو ایک فری لائسنس دے دیا جائے کہ جو مرضی بناتا رہے۔ اوور آل آپ کے اپنے فائدے میں جو بڑے بڑے آپ کے مینوفیکچرر اور ایکسپورٹرز ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا حوصلہ تھا کہ انہوں نے اس دن ہمارے ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا کہ آپ کو ساتھ لے کے ساروں کو چلے، لیکن اس سلسلے میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ادارہ جو اسٹینڈرڈز اور کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ کرنے کی جو لیبارٹریز ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، آیا ان کی کوئی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے یا نہیں، اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک پاکستان نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل بنائی ہوئی ہے جو کہ لیبس کو کریڈٹ کرتی ہے۔
اور ان کی سرٹیفکیشن کرتی ہے کہ اس لیب میں بندے موجود ہیں, فیسلٹیز موجود ہیں, مشینری موجود ہے. یہ جو ٹیسٹنگ کر کے انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ واقعی ٹھیک ہے, یہ لوگ اس قابل تھے کہ انہوں نے یہ کوالٹی کنٹرول یا جو کنفرمٹی اسسمنٹ کر کے دی ہے یہ آپ کو ٹھیک ہے. جب بھی آپ کو پروڈکٹ باہر لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ سے مانگتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ پروڈکٹ یہ سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے. تو وہ پنائے کے تک ایک ادارہ تھا. جب یہ پروگرام ہم نے شروع کیا تو ہمیں سب سے زیادہ یہی مسئلہ آیا کہ پنائک جو کریڈٹ کر رہا ہے لیبس کو, پنائک کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ آیا پنائک بھی اس قابل ہے کہ ان جن لوگوں کو کریڈٹ کر رہا ہے ان کے پاس بھی کیپیسٹی موجود ہے؟ تو اس کے لیے ڈی آر ٹی اے نے ہمیں اسسٹ کیا, اور وہ ایم آر اے اس کو کہتے ہیں, میوچل ریکگنیشن ایگریمنٹ, انٹرنیشنل لیول پہ وہ نارویجینس کے ساتھ مل کے وہ پنائک کو اب مل گیا ہے کہ اگر پنائک کی ایکریڈیٹڈ لیب سے اگر کوئی سرٹیفکیشن ہے تو وہ ساری یورپین یونین میں بھی, انٹرنیشنل لیول پہ بھی, ہم انڈیا میں بھی گئے ہوئے تھے, وہاں بھی یہ بات ہوئی. وہ سیمنٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے لوگ اپنے یہاں بھیجتے, تو ہم نے انہیں کہا کہ جناب ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے, ہماری لیب جب آپ کو سرٹیفائی کر دیتی ہے کہ یہ سیمنٹ ٹھیک ہے, اس کے انگریڈینٹس یہ ہیں, اور وہ لیب ایکریڈیٹڈ ہے ود دا پنائک, پنائک has attained the status of MRA, اب کیا مسئلہ ہے؟ تو فرینکلی ان کے پاس کوئی جواب یہ نہیں تھا. تو یہ ٹریڈ ریلیٹڈ جو ساری انٹرونشنز ہیں, یہ ان کا مقصد یہی تھا کہ آپ انڈسٹری کو یہ ساری کو اسسٹ کرنے کے لیے, اور اس کا پارٹ 2 ابھی جو قاسم باز صاحب نے آپ کو بتایا ہے اب چل رہا ہے, جس کے تحت ایک اور فیسلٹی ہماری جو تیسرا ادارہ ہے وہ ہے NPSL, نیشنل فزیکل اینڈ اسٹینڈرڈ لیبارٹری. ایک فیلڈ ہے میٹریولوجی. میٹریولوجی اسٹینڈرڈس کی جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ اسٹینڈرڈس ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ میٹریولوجی کا آپ کے پاس انفراسٹرکچر سارا موجود ہے یا نہیں. جو کیلیبریشن کی ڈاکٹر شہزاد نے بات کی, اکوپمنٹ, میٹر آپ کا, آپ کہتے ہیں جی اتنے میٹر کپڑا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ کا میٹر ہی ٹھیک نہیں, آپ کا گاز ہی ٹھیک نہیں. اس کی کیلیبریشن, یہ ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میں وزٹ کرتے ہوں تو وہاں اس ٹی آر ٹی اے پروگرام کے تحت وہ فیسلٹیز اب موجود ہیں, وہ سارے ویٹس, میئرز, وہ اکوپمنٹس, ان سب کی ٹیسٹنگ, کیلیبریشن, سرٹیفکیشن وہ اسلام آباد میں لیب جو ہے وہ آپ کی اپنی پرائیویٹ لیب بھی بناتے ہیں, جس میں آپ فین انڈسٹری کے تمام ان چیزوں کو سرٹیفائی کر کے دیتے ہیں کہ اس کی لینتھ, اس کی ویٹ, اس کی ساری چیزیں. تو وہ جو فزیکل لیبارٹری ہے اس کے پاس وہ, اور انٹرنیشنل ریکگنیشن, اس کو بھی MRA اسٹیٹس انہوں نے اب لے کے دیا.